السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ربیع النور کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ہماری جانب سے تمام احباب کو ربیع النور کا یہ مقدس مہینہ مبارک ہو، اس لیے کہ یہ جو سال ہے اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع النور کا، یہ سنیوں کے مقدر کا ستارہ ہے، اس لیے کہ 1500 سالہ آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کو ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ جیسے کہ ہم سیلیبریٹ کا نام لیتے ہیں عید میلاد النبی کا، تو بہت سارے کیڑوں کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ ساری چیزیں تو بدعت و شرک ہے۔ اب فوراً یہ شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جو والد اہل حدیث یا وہابیزم دیوبندیزم، ان کے والد، ان کے پتا شری جو عرب میں بیٹھ کر ان کی جب ولادت کا دن آتا ہے، ان نجدی شیخوں کا آپ دیکھیں، ان کے لائیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے کہ ایک ایک دو ہاتھ کے لمبے لمبے کیک اس پہ نقشے بنوا کر مکہ شریف کا اور اپنی تصویر کا نقشہ بنوا کر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خوشی والے کلمہ جملے دہراتے ہیں اور ان کی زندگی کو یہ بیان کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ عرب کے جب ان کے نجدی شیخوں کی بات آتی ہے تو اس وقت یہ شرک و بدعت نظر نہیں آتا، لیکن جب حضور کی سیرت بیان کرنے کی بات آتی ہے تو ان کو شرک و بدعت نظر آنے لگتی ہے۔ اس لیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ 12-15 دن ہر روز ربیع النور پر قرآن و حدیث سے دلیلیں پیش کی جائیں گی۔ یہ آج پارٹ 1 ہے، اسے آپ سنیں، اور جب تک آپ پوری آڈیو نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، مجھے لگتا نہیں کہ آپ فیصلہ کر پائیں گے۔ اس لیے کہ فارسی میں ہم نے یہ محاورہ بھی پڑھا ہے کہ نیم حکیم خطر جان، نیم ملا خطر ایمان۔ جو لوگ سمجھتے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے میں کیا کہا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم نے فارسی کی یہ لائن ہم نے دہرائی ہے۔ جب تک آپ پوری آڈیو نہیں سنیں گے تب تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ میلاد شریف کا نام سنتے ہی اور ربیع النور کا مہینہ آتے ہی بہت سارے کیڑوں کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہے کہ تم مناتے ہو، ساری چیزیں شرک و بدعت ہے، لیکن الحمدللہ ساری چیزیں قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور قرآن کی جانب سے ہمیں اشارہ بھی ہے۔ قرآن میں یہ ساری چیزیں کئی جگہوں پر منشن کی گئی ہیں اور کئی جگہوں پر اس کے تعلق سے آیت مبارکہ موجود ہے۔ انشاءاللہ ساری آیت مبارکہ پیش کی جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی سورہ نمبر 93 کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، یعنی سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب یہاں پر پہلے میں رک کر ایک چھوٹا سا ایکسپلینیشن یعنی تفسیر میں آپ کے ساتھ بیان کر دوں کہ دیکھیں آپ یہاں پر جو نعمت سے مراد ہے، بعض مفسرین نے اسلام کو لیا ہے، بعض مفسرین نے رمضان کو لیا ہے، بعض مفسرین نے نماز کو لیا ہے، اور بعض علماء فقہا نے اس سے میلاد مصطفیٰ کو لیا ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا کوشچن ہے آپ سے کہ آپ خود بتائیں، فیصلہ کریں دل پر ہاتھ رکھ کر۔ مولا فرما رہا ہے اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو آپ بتائیں یہ ہماری زندگی، یہ کھانا، یہ پینا، یہ جینا، یا آپ کے والدین یا آپ کے بھائی بہن، یہ ساری چیزیں رب کی نعمتیں ہیں نا، جو آپ طرح طرح کے کپڑے پہن رہے، قسم قسم کی غذائیں کھا رہے ہر وقت، آپ کی زندگی میں جو بھی خوشیاں شامل ہیں، یہ ساری رب کی نعمتیں ہیں نا۔ بے شک رب کی نعمتیں، لیکن رب کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ سوچیں ذرا، غور کریں۔ آف کورس حضور پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ رب کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور پاک ہے۔ تو آپ بتائیں تو حضور کا ہم چرچا کیوں نہ کریں، حضور کا ہم ذکر کیوں نہ کریں، حضور کی سیرت ہم کیوں نہ بیان کریں؟ میلاد میں کرتے کیا؟ حضور کی سیرت بیان کرتے، چرچا کرتے، اس پر ہم آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، پوری زندگی کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک۔ ایسا نہیں ہے بیچ کے کسی حصے کو اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں حضور نے ایسا کیا، ایسا ہی کرو۔ آگے کے بھی حصے کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے اہل حدیث کرتے ہیں یہ۔ تو آقا علیہ السلام کی زندگی پر ہم چرچا کرتے تو ہم حضور کی جب سیرتی تو بیان کرتے۔ تو آپ بتائیں رب کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور پاک ہے، تو ہم حضور کا ذکر کیوں نہ کریں؟ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا لیکن احسان نہیں جتایا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو بھیجا تو احسان جتایا۔ یہ میری بات نہیں، تو قرآن بتا رہا ہے، قرآن سے دلیل موجود۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں دیکھیں گے، 164 میں دیکھیں گے، مولا فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اشارہ اور دیتا ہوں، آپ کو اشارہ یہیں سے دوسری طرف میں دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اور جو یہ نئے نئے لونڈے واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، انسٹاگرام پہ یہ جن بہودوں کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، پیشاب کا ڈھیلا لینے کی تمیز نہیں ہے، جن کو انگلش پڑھنے خود نہیں آتی، انہیں اردو پڑھنے نہیں آتی، آج ہندی میں بخاری کھول کر بیٹھے کہ سمجھ رہے خود سے پڑھو خود سے سمجھو،
اس آیت مبارکہ کہ ہم نے تلاوت کی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164، اس آیت مبارکہ کے بارے میں تب تک آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس کی تفسیر نہیں پڑھیں گے۔ ہماری زندگی میں تفسیر کی اتنی ہی ضرورت ہے جس طریقے سے ہماری زندگی میں ہمارے زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے تفسیر کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ یہاں پہ مولا فرما رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ کون سے رسول مراد ہے یہاں پر؟ رسول تو تقریباً 100 پلس آئے ہیں، اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن 100 پلس آئے ہیں، یہ 100% فکس ہے۔ تو اب بتا کون سے رسول مراد ہے؟ جب تفسیر پڑھیں گے تب معلوم ہوگا۔ یہاں رسول سے مراد حضور پاک ہے۔ اب آئیڈیو پوری سنیں گے تو انشاءاللہ ساری بات سمجھ جائیں گے ایک ایک کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 یعنی 57 میں فرماتا ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ محبوبہ فرما دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ رب کی فضل اور رحمت جب حاصل ہو تو خوشی کرے۔ آپ خود بتائیے، مولا فرما رہے کہ رب کی فضل اور رحمت پر چاہیے خوشی کرے، تو رب کی فضل کیا ہے؟ رب کی رحمت کیا چیز ہے؟ رب کی رحمت کیا چیز ہے؟ رب کی رحمت کیا ہے؟ کیسے ہم سمجھیں گے؟ آپ بتائیں، حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس دنیا میں؟ نہیں، حضور پاک ہے۔ اس کا بھی جواب ہم کسی عام کتاب سے نہیں دیتے، بلکہ قرآن تو اس کا جواب خود ہی دے رہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 106 میں آپ دیکھیں گے 107 تک آیت مبارکہ کمپلیٹ ہے۔ مولا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ جب بتائیں ساری چیزیں جب قرآن سے ثابت، تب حضور کا چرچا کیوں نہ کریں؟ حضور کے میلاد کیوں نہ منائیں؟ حضور کے میلاد مناتے ہیں تو ان کیڑوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صرف تکلیف ہی نہیں، انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر ایک آیت مبارکہ اور میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ سمجھ جائیں گے۔ مولا فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ مولا فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیں، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ تو سب سے بڑا فضل، سب سے زیادہ کرم، سب سے زیادہ رحمت کا مستحق کون ہے، اور سب سے زیادہ رحمت والا کون ہے؟ حضور پاک ہے۔ تو جب ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہے تو ہم حضور پاک کا چرچا کیوں نہ کریں؟ حضور پاک کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اگرچہ کسی کی تکلیف ہے تو ہم کسی کی تکلیف کو نہیں دیکھتے، جو حقیقت ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور حدیث پاک سے صرف بیان کیا جائے گا۔ ابھی قرآن مقدس کی کچھ آیت مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے کوٹ کیا، اس لیے کہ پہلی آیت مبارکہ میں آپ نے دیکھا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ کی فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ پھر اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ وہ اپنے فضل جسے چاہے دے، جس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ فضل دینے سے مراد اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ ساری چیزیں حضور کی ذات پر ہے تو آقا کے چرچا ہم کیوں نہ کریں؟ حضور کا ذکر کیوں نہ کریں؟ یہ ساری چیزیں تو پہلی سے ثابت ہے۔ اور ہر روز ایک آڈیو بشکل ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی، اور اگلی ویڈیو حدیث پاک سے میلاد مصطفیٰ کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔